حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے نا ایک دفعہ دریا کے کنڈے کنڈے جائے تو دیکھا یوحنا، جس کو آپ یوحنا کہتے ہو اور اس کو انگریزی میں جان کہتے، جان دی بیپٹسٹ کہتے، وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آؤ تمہیں میں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤں، تو یوحنا ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی تو دیکھا یوحنا کے پلے ایک پوٹلی سی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا یوحنا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ 2 روٹیاں ہیں۔ پوچھا 2 روٹیاں کیوں؟ کہتے یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے رکھیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا واہ یوحنا واہ، تم نے تو ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی 2 وقت کی روٹی دیکھی، تو ایک کو تقسیم کر اور ایک ساتھ رکھ لے، بس اتنا آسرا کافی ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ ہمیں خدا پہ اعتبار ہو تو ہم دوسرے دن کا نہ رکھیں نا، ہمیں تو 1 سال کا چاہیے، بعض لوگ 1 سینچری کے لیے اکٹھا کر۔ روٹی اللہ کے ذمے، پانی اللہ کے ذمے، آپ کی درستگی ہے کار اللہ کے ذمے، جاب اللہ کے ذمے نہیں، شادی بیاہ اللہ کے، اور تم آپ کے ذمے کیا ہے؟ میں تو اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ کام پکڑ لیتے ہو جو اللہ کے کرنے کے ہیں، تو پریشانی تو تمہیں ہونی ہے بھائی، وہ کام تو چھوڑ دو نا جو اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ نے رزق دینا ہے تو تم اس کی فکر چھوڑ دو، اللہ نے تمہارا قیام و طعام اور آنے اور جانے کا بندوبست کرنا ہے تو چھوڑ دو نا وہ فکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو آپ کہتے ہیں کہ میں کماتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیوی کماتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا خامد کماتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے کماتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ ہو کتنے، دنیا میں کتنی کس قسم کی مخلوقات ہیں، ان میں سے آپ کا کیا رینک ہے، آپ کتنی مخلوقات کا درجہ رکھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں؟ 13 لاکھ، اور 13 لاکھ میں سے آپ کتنے ہو؟ 1۔ اب مجھے آپ خود غور کر کے بتاؤ کہ 13 لاکھ میں سے 1 مخلوق کیسے دعویٰ کر سکتی کہ رزق میں کماتی ہوں؟ اور باقی کدھر جائیں گے؟ زمین و آسمان میں یہ پوری بکھری ہوئی کائنات جو ہے یہ کدھر جائے گی؟ یہ کیا کرتی ہے؟ اپنا رزق کہاں سے کماتی؟ مجھے کیا افسانہ حیات ہے، سارے عمر محنت کی، مکان بنائے، پیسے اکٹھے کیے، بچوں کی فکر کی، یہ سوچ کے کہ ہم ان کے خالق و مالک و وارث ہیں، مگر کتنا افسانہ ہوتا ہے، کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کھل کے کھانے کے قابل ہوئے، کبھی ایک مرد سے آشنائی، کبھی دوسرے مرد سے آشنائی، کھانا گیا، خالی احتیاط پہ جی رہے ہیں، پانیوں پہ جی رہے ہیں۔ اینڈ when they were able to use that money, they would بلاوا آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے کہ بس بھائی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ یہی امید اور خوف کا باعث ہوتی ہے۔ What are we supposed to do؟ آپ 14 میل اوپر چلے جاؤ نا تو آپ کا یہ بدن کسی کام کا نہیں۔ یہ زمین ہے، اس زمین کے آثار محدود ہیں، یہ اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ کو صدیوں تک پال سکے۔ 200-300 سال رہ گئے ہیں، سائنسدان کہتا ہے 300 سال اور ہے دنیا، اور ہمارے حساب سے کچھ 400 سال ہوگی، 450 سال ہوگی۔ یہ محدود ہے، اس میں زندگی محدود ہے۔ کیا ہم بس اسی لیے آئے اور مر گئے؟ اور اتنی ساری تکمیل حیات کے بعد بھی ہم اس خوف سے نہیں بچ سکتے۔ اب امید دیکھو، ساری دنیا میں ڈھونڈ مارو، سارے فلسفے ڈھونڈ مارو، سارے دانشور ڈھونڈ مارو، تمہیں کوئی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا ہے کوئی اور ہستی تمہیں زندگی کا وعدہ دیتی ہے؟ اتنی بیچارگی کی زندگی ہے۔ وہ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں، ان کو محبتانہ کو ہو نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کوئی یوم وصال منا رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ان کا کوئی دوست، کوئی اپنے یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ آئے، اسی دن وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر سکتے۔ انسان تو اس قابل نہیں ہے۔ ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ہے جاپان کا ان ہلکی ہلکی مایوسیوں کی وجہ سے۔ میں آئرلینڈ سے ہو کے آیا تو مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ایوری 3rd کیس از سوسائڈل۔